بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کیا اللہ نے ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا اور بھیجا ان کے اوپر پرندوں کے جھنڈ جو ان کے اوپر کنکروں کی چھوٹے چھوٹے پتھر برسا رہے تھے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پورے لشکر کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قریش کو مانوس کرنے کے لیے، ان کو مانوس کرنا سردی اور گرمی کے سفر سے، پس چاہیے کہ وہ عبادت کریں اس گھر کے پروردگار کی جس نے انہیں کھلایا بھوک میں اور جس نے انہیں امن عطا کیا خوف میں۔ سورہ فیل اور سورہ قریش کی تلاوت کی ہے، ترجمہ آپ نے سنا۔ پہلی سورت سورہ فیل میں 5 آیتیں۔ اس آیت کا شان نزول اور پس منظر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے روز یا آپ کی ولادت سے کچھ دن پہلے ایک واقعہ مکہ مکرمہ میں پیش آیا تھا جو مکے والوں کو اچھی طرح یاد تھا۔ کوئی بہت پرانی بات نہیں تھی، جس دن حضور پیدا ہوئے اس دن کا واقعہ ہے یا حضور کی ولادت سے کچھ دن پہلے کا واقعہ ہے۔ اور حضور کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی تھی، اور اس کے بعد قرآن کریم کا نزول ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اہل مکہ کو یہ باور کرایا جا رہا تھا کہ اللہ کے گھر کے تعلق سے ایک واقعہ پیش آیا تھا جس کا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم تھا لوگوں کے ذریعے سن کر کے، اور مکے میں جو پرانے لوگ تھے ان کا دیکھا ہوا تھا، اور جو بعد میں آئے پرانے لوگوں نے ان کے اس واقعے کی پوری خبر دی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ کیا آپ نے دیکھا نہیں
یعنی کیا آپ کو معلوم نہیں ہے؟ معلوم ہے کہ آپ کے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پورے واقعے کو ذکر کیا ہے۔ حبشہ کا بادشاہ تھا، اس نے یمن کے اندر اپنا ایک گورنر نافذ کیا تھا، اس کی پوسٹنگ کی تھی، اس کا نام تھا ابرہۃ الاشرم، جس کو ہم لوگ ابرہہ کہتے۔ اس نے اس بات کو دیکھا کہ مکہ مکرمہ میں ایک سادے پتھروں کا گھر ہے اور سارے عرب کے لوگ وہاں حج اور عمرے کے لیے جاتے۔ اس کے شیطانی دماغ میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس سے زیادہ خوبصورت اور اس سے زیادہ بارونق، اس سے زیادہ مرصع، اس سے زیادہ سہولتوں والا ایک گھر میں بناؤں، تاکہ عرب کے لوگ مکہ مکرمہ کعبے کی طرف نہ جاتے ہوئے حج اور عمرے کے لیے یمن آیا کریں۔ مذہباً وہ عیسائی تھا، تو اس نے یمن کے ایک بڑے شہر صنعاء میں ایک بہت بڑا گرجا گھر تعمیر کیا اور تمام تر سہولتیں آنے والوں کے، قیام کی، طعام کی، ساری سہولتیں۔ اب اس نے اتنا سارا انتظام کیا، خوب پیسہ خرچہ کیا، خوب ڈھنڈورا پیٹا، پورے عرب کے اندر اس بات کا چرچا کیا، لیکن کوئی بھی حج عمرے کے لیے صنعاء اور جو گرجا گھر اس نے تعمیر کیا تھا وہاں گیا نہیں۔ اس کو اس بات کی تکلیف تو تھی ہی۔ رہتے رہتے یہ خبر مکہ مکرمہ پہنچی، اور مکہ مکرمہ میں جب یہ بات پہنچی تو ان کو بہت برا لگا کہ یہ کعبے کے ساتھ اس کو ویران کرنے کے لیے، بے رونق کرنے کے لیے لوگ اس طرف سفر نہ کریں، ایسی اس نے ایک پلاننگ کی، تو مکے والوں کو بہت برا لگا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ جب یہ صورتحال بنی تو مکے کا رہنے والا کوئی شخص صنعاء گیا یمن میں، اور اس گرجا گھر میں جا کر کے اس نے پاخانہ کیا، اور وہی پاخانہ اس کی دیواروں پر پھیر دیا۔ اس بات کی اطلاع وہاں جو نگرانی کرنے والے، دیکھ بھال کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے ابرہہ کو دی اور یہ بتایا کہ مکے کے رہنے والے کسی شخص نے یہ حرکت کی۔ بعض تاریخی روایتوں میں آتا ہے کہ وہاں پر جو اس عمارت کے اوپر غلاف ڈالا گیا تھا اس کو آگ لگا دی گئی، جس کی وجہ سے وہ گرجا گھر جل گیا۔ تو ابرہہ کو اس کی وجہ سے بہت غصہ آیا اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ کعبۃ اللہ کو مسمار کر دیا جائے، اور اس کے لیے اس نے ایک لشکر تیار کیا، بڑا لشکر جرار تیار کیا، اور ساتھ میں کچھ ہاتھی بھی اس نے رکھے۔ اور جب وہ صنعاء یمن سے چلا تو راستے میں جن قبائل نے اس کو روکنے کی کوشش کی، مزاحمت کی، اس نے سب کو تہہ کر دیا، سب کو ختم کر دیا، اور چلتے چلتے وہ مکہ مکرمہ کے قریب پہنچا۔ مکے کے قریب ایک وادی ہے جسے محصر کہتے، محصر وادی محصر میں جب وہ پہنچا تو وہاں پہنچ کر کے اس نے پڑاؤ کیا۔ جب اس بات کی خبر مکے کے لوگوں کو ہوئی تو مکے میں اس وقت سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب تھے، کعبے کے متولی بھی تھے، چیف ٹرسٹی تھے، اور مکے والوں کے سردار تھے۔ اب لوگوں نے ان سے بات چیت کی کہ کیا کرنا چاہیے، تو حالات کے پیش نظر انہوں نے کہا کہ اتنے بڑے لشکر کے مقابلہ کرنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے، اور جن جن قبائل نے ان کے مقابلے کی کوشش کی، ان کو روکنا چاہا، سب کو انہوں نے تہہ کر دیا ہے۔ اور حالات ایسے تھے کہ اس کے لشکر میں ہاتھیوں کی ایک تعداد تھی اچھی خاصی،
اور جب یہ لشکر لے کر کے چلتے تو ہاتھیوں کی قطار آگے آگے چلتی تھی، اور اہل عرب نے ہاتھی کبھی دیکھا نہیں تھا، تو اس طرح تن و توش کے جانور کو دیکھ کر کے پہلے سے ہی اہل عرب پریشان تھے کہ کیا کریں۔ حضور کے دادا عبد المطلب نے، جو مکے کے سردار تھے، مکے والوں کو سمجھایا کہ دیکھو ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے ہم اپنی اور اپنے بچوں کی، اپنے خاندان کی حفاظت کے لیے مکہ خالی کر دیں۔ یہ لشکر آئے گا، اگر ہم نے مزاحمت کی اور روکنے کی کوشش کی تو یہ پورا تہس نہس کر دیں گے، اس لیے مکہ خالی کر دیں۔ تاریخ میں یہ بات بھی آتی ہے کہ مکے والوں کے اونٹ جو مکے کے باہر ریگستانوں میں چرا کرتے تھے، ابرہہ کے لشکر کے لوگوں نے لوگوں کے جانوروں کو پکڑ لیا، اور حضور کے دادا عبد المطلب کے بہت سارے اونٹ تھے، ان اونٹوں کو بھی انہوں نے پکڑ لیا۔ جب اس بات کی خبر عبد المطلب کو ہوئی تو وہ ابرہہ کے لشکر میں پہنچے ابرہہ سے ملاقات کرنے کے لیے۔ تو ابرہہ کا گمان یہ تھا کہ یہ آئیں گے، میری عاجزی کریں گے، منت سماجت کریں گے اور کہیں گے کہ بھائی تم ایسا مت کرو، یہ اس کو گمان تھا۔ لیکن جب اس نے حضور کے دادا کو، عبد المطلب جو مکے کے سردار تھے، ان کو دیکھا تو بہت زیادہ متاثر ہوا۔ اللہ نے انہیں بڑی وجاہت عطا کی تھی، اس وجاہت کی وجہ سے اس نے ان کو بلایا، اپنے قریب بٹھایا اور پھر ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ میں آیا ہوں، آپ کے لشکریوں نے میرے اونٹ پکڑ لیے، مجھے میرے اونٹ واپس کر دیے جائیں۔ تو ابرہہ نے کہا کہ آپ تو بہت چھوٹی بات لے کر کے آئے ہو، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ کعبے کی حفاظت اور اس کے بچاؤ کے لیے مجھ سے کچھ گزارش کرو گے، لیکن آپ نے تو کعبے کے متعلق کوئی بات نہیں کی۔ تو حضور کے دادا عبد المطلب نے کہا کہ انا رب الجمل، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے میں اپنے اونٹ کی بات کروں گا، اور جو کعبہ ہے وہ اس کا مالک پروردگار ہے، ہوا رب البیت، کعبے کا پروردگار اللہ ہے، وَهُوَ يَحْفَظُهُ، وہ اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ میں جس کا مالک ہوں اونٹ کا، تو میں اونٹ کی بات کر رہا ہوں، اور اس گھر کا جو مالک ہے وہ اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ تو اس نے ابرہہ نے حضور کے دادا کے جو اونٹ تھے وہ واپس کر دیے۔ جب یہ اونٹ لے کے واپس ہو گئے اور اس کے بعد ابرہہ نے کعبہ کو منہدم اور مسمار کرنے کے لیے جب تیاری کی اور اپنے لشکر کو لے کر کے آگے بڑھا تو ایک وادی میں پہنچا جس کو وادی محصر کہتے ہیں۔ یہاں پر اللہ کی طرف سے ان پر عذاب آیا، اور سمندر کی طرف سے پرندوں کے جھنڈ آئے، غول در غول، سبز اور زرد رنگ کے پرندے، ہرے اور پیلے رنگ کے پرندے سمندر کی طرف سے آئے۔ ان کی چونچوں میں اور ان کے پنجوں میں کنکریاں تھیں، ظاہر بات ہے چھوٹی چھوٹی چڑیاں تھیں۔ ابابیل کہتے ہیں پرندوں کے جھنڈ کو، ہمارے یہاں تو ایک پرندے کو کہتے ہیں ابابیل، چھوٹی سی کالے رنگ کی چڑیا ہوتی ہے، اور عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں وہی پرندہ ہے جو ان کے اوپر عذاب کی شکل میں آیا تھا۔ جب یہ پرندے آئے تو ان کی چونچوں میں اور ان کے پنجوں میں جو چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، وہ فوج کے اوپر، لشکر کے اوپر انہوں نے گرانا شروع کیا۔ یہ جو کنکریاں تھی رائفل کی گولیوں سے زیادہ خطرناک ثابت ہوئی۔ یہ جس کے اوپر پڑتی تھی پورے جسم سے پار ہو کر کے نیچے نکل جاتی تھی، اور اس میں ایسا زہریلا مادہ تھا کہ جب وہ جسم سے گزرتی تھی تو یہ جسم گوشت پانی بن کر کے پگھلنے لگتا تھا۔ تو جن جن لوگوں کو کنکریاں لگی سب کا یہی حال ہوا، ہاتھیوں کا بھی یہی حال ہوا۔ پورے لشکر کو اللہ نے
اس طرح تباہ و برباد کر دیا. ایک آدمی بھی بچا نہیں. ابرہہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ بھی اسی طرح زخمی ہوا تھا اور یمن کی طرف اس نے بھاگنے کی اور واپس جانے کی کوشش کی، لیکن صنعاء پہنچنے سے پہلے راستے میں ہی مر گیا وہ. اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے یہی کہا تھا کہ جو اس گھر کا مالک ہے وہ اپنے گھر کی حفاظت کرے گا. میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے اپنے اونٹوں کی بات کرنے کے لیے آیا ہوں. تو اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کی. یہ واقعہ عربوں کو اچھی طرح معلوم تھا اور یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں تھی. ابھی میں نے بتایا کہ جس دن حضور کی ولادت باسعادت ہوئی اسی دن یہ واقعہ پیش آیا، یا بعض مورخین لکھتے ہیں کہ 50 دن پہلے. اب ظاہر بات ہے یہ 40 سال 50 سال پرانی بات تھی اور عربوں میں مشہور تھی، اور یہ کوئی ایسی معمولی بات نہیں تھی کہ اس کو بھلا دیا جاتا. یہ ایک ایسا حیرت انگیز واقعہ تھا کہ جس کا چرچا پورے عرب میں تھا. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت و رسالت ملنے کے بعد مکے والوں کے درمیان کعبۃ اللہ کی حفاظت اور کعبۃ اللہ کے پروردگار کی طرف سے آئے ہوئے دین کی دعوت و تبلیغ کا کام انجام دینا شروع کیا، تو مکے والے جو ہے وہ اس معاملے میں ان کا جو رویہ رہا وہ آپ نے سنا ہے. کچھ لوگ تھے جنہوں نے ایمان قبول کیا، ورنہ اکثر لوگ مخالفت کرتے رہے. اللہ پاک نے ان کو یہ واقعہ یاد دلایا. خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا کہ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے؟ معلوم ہے. کیا آپ جانتے نہیں ہیں؟ جانتے ہیں. آپ جانتے ہیں. اور جو لوگ مکہ مکرمہ میں ہیں ان کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ اس کعبے کے تیرے پروردگار نے، جو اس کعبے کا مالک ہے، ابرہہ اور اس کے لشکر والوں کے ساتھ کیا کیا تھا، سب کو معلوم ہے. اللہ نے پورے لشکر کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا تھا. پورے لشکر کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا. جیسے جانور چارہ کھاتا ہے تو کچھ بچ جاتا ہے، جو بچا ہوا حصہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے تم نے دیکھا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. تو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح اللہ نے ان کی حالت کر دی اور ان پر اپنا عذاب بھیجا، تو معمولی چڑیوں اور پرندوں کے ذریعے سے. آج تک دنیا پریشان ہے کہ ایسا کون سا کنکر تھا ان پرندوں کی چونچوں اور ان کے پنجوں میں کہ جس کو لگا وہ پورا اس کا گوشت تو پانی بن کر کے پگھل گیا. آج تک دنیا تحقیق کر رہی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایٹم تھا. اب اللہ جانتا ہے. ظاہر بات ہے ایسی صورتحال کہ جس سے انسانی جسم تو کیا ہاتھی لوگ کا جو حال ہوا، ہاتھیوں کا جو حال ہوا، کوئی معمولی کنکر سے تو ہو نہیں سکتا. یقیناً وہ کوئی ایسی چیز تھی جس کی تحقیق آج تک نہیں ہو سکی، اور ہمیں یقین ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس کی تحقیق ہو جائے گی. سائنس ترقی کرتے کرتے اس مقام تک پہنچے گی جب جا کر کے اس واقعے کی صداقت لوگوں کے سامنے آ جائے گی. ہم تو سن لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، ہم کو تو کوئی تجسس نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے اس پر. ہم کو سمجھ میں آئے تو ہم مانتے، نہیں سمجھ میں آئے تو بھی مانتے. ہمارا یقین ہے کہ یہ واقعہ 100% سچا واقعہ ہے. اچھا، تاریخ میں یہ سب کچھ موجود ہے، اس لیے آج کی دنیا اس پر تحقیق کر رہی ہے. الم یجعل کیدہم، ہاتھی والوں کا جو معاملہ تھا، ان کا جو مکر تھا، اللہ نے کس طرح اس کو بیکار کر دیا.
اتنا بڑا لشکر لے کر کے آئے تھے کعبے کو منہدم کرنے کے لیے، لیکن کعبے تک اللہ نے ان کو پہنچنے بھی نہیں دیا۔ وادی محصر میں ہی ان کی جو گد بنی، سب کچھ ان کو سامنے تھا، تہس نہس ہو گئے، برباد ہو گئے۔ وادی محصر یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا عذاب آیا تھا، مینا سے لگ کر کے ایک جگہ ہے، وہاں پر حاجیوں کو قیام نہیں کرواتے، اس کو گھیرا بنا کر کے رکھے ہیں الگ سے، حاجی لوگوں کو وہاں سے گزرنے بھی نہیں دیتے اور وہاں قیام بھی نہیں کرنے دیتے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس جگہ جہاں اللہ کا عذاب آیا صحابہ کرام کو تاکید کی کہ یہاں رکنے کا نہیں۔ ملک شام جا رہے تھے، راستے میں قوم عاد و سمود کے مقامات پڑے تو کچھ لوگوں نے وہاں سے پانی لے کر کے آٹا گوندھ لیا تھا، حضور نے وہ آٹا پھینکوا دیا اور فرمایا کہ یہاں سے سر نیچے کر کے جلدی سے جلدی نکلو، یہاں یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا عذاب آیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی عذاب میں مبتلا ہو جائیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر اپنا سر جھکایا اور سر پر کپڑا ڈال لیا، چہرہ ڈھانک لیا اور اس جگہ کو جلدی سے جلدی پار کیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اللہ نے ان کے اوپر پرندوں کے جھنڈ بھیجے جو ان کے اوپر کنکریاں برسا رہے تھے۔ سجیل کہتے ہیں مٹی کو پکایا جائے، جیسے کمہار لوگ مٹکا بناتے ہیں اور مٹی کا برتن بناتے ہیں تو وہ مٹی سے بناتے ہیں، پھر اس کو آگ میں پکاتے ہیں تو اس میں مضبوطی آ جاتی ہے۔ تو سجیل کہتے ہیں ان چھوٹی چھوٹی مٹی کی گولیوں کو جن کو آگ میں پکایا گیا ہو۔ پرندے جو آئے تھے جھنڈ کے جھنڈ، ان کی چونچوں میں اور ان کے پیروں میں ایسی ہی کنکریاں تھیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کہاں سے اٹھا کر کے وہ لائی تھیں، لیکن اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے انتظام کیا۔ فجعلہم، پھر ان کو اللہ نے کر ڈالا کعصف معقول، کھائے ہوئے بھوسے کے مانند، کھائے ہوئے بھوسے کے مانند، پورے لشکر کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ اسی سے متعلق یہ نیچے والی صورت بھی ہے کہ قریش کو مانوس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 2 سفر رکھے تھے۔ مکے میں کوئی کاروبار نہیں، کوئی روزگار نہیں، کھیتی باڑی ہوتی نہیں، باغات نہیں ہے، تو مکے کے لوگ کیسے کھائیں گے، سال بھر کے کھانے کا انتظام کیسے کریں گے؟ اللہ نے یہ انتظام ان کے لیے کیا تھا کہ وہ گرمی کے دنوں میں ملک شام کا سفر کرتے تھے، اس لیے کہ ملک شام سرد علاقہ ہے، ٹھنڈا علاقہ ہے، تو یہ ادھر کا سفر کرتے تھے، اور سردی کے دنوں میں یمن کا سفر کرتے تھے جو گرم علاقہ ہے۔ یہ 2 سفر کرتے تھے، اور مکے کے رہنے والے اور خاص طور پر قبیلے قریش جو کعبے کے متولی تھے اور کعبے کے خادم تھے، کسی کے ذمے پانی پلانے کی ذمہ داری تھی، کسی کے ذمے کھانا کھلانے کی ذمہ داری تھی، آنے والے حاجیوں کی ضیافت کرنا، خدمت کرنا، یہ خود قریش کے لوگ کیا کرتے تھے، حضور کے خاندان کے لوگ کیا کرتے تھے۔ حضور کے چچا حضرت عباس ہیں اور دیگر لوگوں کے ذمے الگ الگ کام تھا جو آنے والے حج کرنے والے، عمرہ کرنے والوں کے لیے وہ لوگ نظم کرتے تھے۔ اب ظاہر بات ہے یہ سارا نظم کرنا ہے تو انتظام کہاں سے ہوگا؟ اللہ پاک نے قبیلے قریش کے لیے اور اہل حرم مکے والوں کے لیے اللہ نے لوگوں کے دلوں میں وہ عزت اور وہ احترام دیا تھا کہ حرم کے چاروں طرف لوٹ مار ہوتی تھی، قافلے لوٹے جاتے تھے، یہ سب کچھ ہوتا تھا، لیکن اہل حرم کے ساتھ اور خاص طور پر قبیلے قریش کے ساتھ کوئی ڈاکو، کوئی چور ان پر ہاتھ نہیں ڈالتا تھا۔ یہ 2 سفر کرتے تھے،
ایک سفر ملک شام کا تجارتی کرتے تھے اور ایک سفر ملک یمن کا تجارتی کرتے تھے، اور اللہ ان کو اتنی روزی دیتا تھا اور کاروبار اور تجارت میں اتنا نفع دیتا تھا کہ وہ سال بھر کے گزارے کا انتظام کر لیتے تھے۔ اللہ کے گھر پر آنے والے مہمانوں کی ضیافت کا بھی انتظام ہو جاتا تھا۔ اللہ نے یہ احسان یاد دلایا ان کو، مکے والوں کو اور اہل حرم کو اور قریش کو اللہ نے یہ احسان یاد دلایا، لإلاف قریش، قریش کو مانوس کرنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو سنا کر کے مکے والوں کو، اور اوپر کی صورت میں ابرہہ کے لشکر کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا تھا یہ بتا کر کے ان کو اسلام سے مانوس کرنے کی کوشش کی تھی۔ اللہ نے بتایا کہ تم سردی اور گرمی کا سفر کرتے ہو اور تمہیں اللہ اتنا رزق دیتا ہے کہ تم اپنے اور اپنے گھر والوں کے اور اللہ کے گھر پر آنے والے مہمانوں کی ضیافت کا انتظام سال بھر کے لیے کر لیتے ہو۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ جب تم ملک یمن جاتے ہو یا ملک شام جاتے ہو تو پورے راستے میں اور خود یمن اور ملک شام میں کوئی تم سے تعرض نہیں کرتا، تمہارے قافلے پر، تمہارے مال پر، تمہاری جان پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا، کوئی تم سے تعرض نہیں کرتا۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو تم کو چاہیے کہ تم اس گھر کے پروردگار کی عبادت کرو۔ تم یہ جو بتوں کی پوجا کر رہے ہو، اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو، یہ چھوڑ دو۔ اللہ نے یہ احسان یاد دلایا، اپنے گھر کی حفاظت کے لیے اللہ نے جو عذاب بھیجا تھا ابرہہ کے لشکر پر اس کا تذکرہ کیا، اور مکے والوں کے ساتھ اللہ کا جو احسان تھا کہ 2 سفر میں ان کو اتنا اللہ رزق دیتا تھا کہ سال بھر کے گزارے کا انتظام ہو جاتا تھا۔ اللہ نے یہ احسان یاد دلائے اور کہا کہ تم کو اس گھر کے پروردگار کی عبادت کرنی چاہیے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، پس چاہیے کہ تم اس گھر کے پروردگار کی عبادت کرو، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوع، ظاہر بات ہے تم بھوکے تھے، اللہ نے تمہیں کھلایا۔ 2 سفر میں تمہیں اتنی روزی دی کہ تمہارے سال بھر کے گزارے کا انتظام ہو گیا۔ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور پورے حرم کو چھوڑ کر چاروں طرف کے قبائل اور اس قبیلے سے تعلق رکھنے والے لوگ سفر کرتے تھے تو ان کے قافلے لوٹ لیے جاتے تھے، نہ ان کے مال محفوظ رہتے تھے، نہ ان کی جان محفوظ رہتی تھی، نہ اہل و عیال محفوظ رہتے تھے۔ لیکن اللہ نے تم کو امن عطا کیا کہ کوئی تم پر ہاتھ نہیں ڈالتا، تو اللہ نے بھوک کی حالت میں تمہیں کھانا کھلایا اور خوف کی حالت میں تمہیں امن عطا کیا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اس لیے تم اس گھر کے پروردگار کی عبادت کرو، شرک سے، بت پرستی سے رک جاؤ اور باز آ جاؤ۔